قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز بھول جاتے ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے ایسی نمازیوں کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی۔ جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرتا ہے اس کو یہ جہنم کی وادی میں ڈالا جاتا ہے۔ میری بہنوں الفاظ پہ غور کرو، نماز چھوڑنے والے کو یہ سزا نہیں بلکہ نماز کو تاخیر سے پڑھنے والوں کو یہ سزا ہے۔ آج کتنی بہنیں ہیں ہمارے معاشرے میں، گھر میں ہیں اپنے کام کاج میں، اذان سن لیا، موقع ہے نماز پڑھنے کا، فرصت ہے نماز پڑھنے کی، لیکن نماز نہیں پڑھتی۔ ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، ابھی پڑھوں گی ابھی پڑھوں گی ابھی پڑھوں گی، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر کی اذان ہو جاتی ہے، اب بھی پڑھوں گی، دو نمازاں ملا کے پڑھوں گی، عصر کا وقت چلے جاتا، حالانکہ عصر کے بعد کوئی دوسری نماز پڑھ بھی نہیں سکتے، مکروہ اوقات ہے۔ ہر نماز ایک بہانے کے نظر ہو جاتی ہے، ہر نماز کو ایک بہانہ ہے، فجر کے لیے نیند کا بہانہ، ظہر کے لیے تھکن کا بہانہ، عصر کے لیے کام کا بہانہ، مغرب کے لیے پروگرام کا بہانہ، اور عشاء کے واسطے آرام کا بہانہ، تیاری کا بہانہ، کھانے کا بہانہ۔ نمازیں تاخیر سے پڑھنے والوں کو یہ سزا ہے تو سوچو میری بہنوں نماز چھوڑنے والوں کی کیا سزا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کر دیا، کفر تک پہنچ گیا وہ۔ اب علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اس نے نماز چھوڑ کر کفر جیسا کام کیا، کافر نہیں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں اتنا بڑا کام، اتنا بڑا گناہ، کافروں جیسا کام۔ سوچو میری بہنوں آج خود کو مسلمان کہنے والی کتنی عورتیں کتنے گھرانوں میں نماز چھوڑ رہی، نماز کے چھوڑنے کا انہیں احساس نہیں، انہیں فکر نہیں، انہیں خیال نہیں، انہیں یہ سوچ نہیں آتی کہ میں مسلمان کیسے کہلائی جا سکتی ہوں، میں نماز ہی نہیں پڑھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ کیا فرق ہے بتاؤ آپ کافر اور مسلمان کے بیچ؟ ایک غیر مسلم عورت جو مسلمان نہیں ہے وہ اذان ہونے پر اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ نماز نہیں پڑھتی۔ ایک مسلمان عورت اذان ہونے پر اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اسے فکر پیدا ہوتی ہے، فرق سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایمان والی ہے، یہ مسلمان نہیں۔ مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی نماز بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ اگر کوئی مسلمان عورت بھی نماز نہ پڑھے، ایک مسلمان ایک غیر مسلم عورت دونوں بیٹھے ہوئے ایک جگہ، اذان ہوئی، دونوں بھی بیٹھے ہوئے، دونوں بھی نہیں اٹھے، دونوں بھی نماز نہیں پڑھے، تو سب کیا سمجھیں گے؟ دونوں بھی مسلمان نہیں ہیں، یہی سمجھیں گے نا۔ اور اگر مسلمان ہوتی تو اٹھ جاتی، پہلے نماز پڑھ لی۔ آج مسلمانوں کے اندر سے نماز کے چھوڑنے کا ایک بہت بڑا رواج چل پڑا، بہت بڑا رواج، بلکہ یوں کہا جائے نعوذ باللہ لاکھ مرتبہ کہ یہ لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ نماز بوجھ ہے صاحب، بہت مشکل ہے، 5 وقت نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اٹس ویری ٹف، بہت ٹف ہے نماز، 5 وقت میں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان فرق نماز کا عہد ہے، تو جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔ سوچو آپ، ہمارے اور غیر مسلمانوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والا جو عمل تھا ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا۔ مسجدوں کی کمی نہیں ہے، نمازیوں کی کمی ہے۔ مسجدیں بہت ہے، نمازی کہاں ہیں؟ سوچو آپ، دیکھو ذرا معاشرے میں ایک نظر ڈال کر، بازار میں مسجدیں بناتے ہیں تاکہ بازار والے نماز پڑھ سکے، لیکن وہ بازار والے مسجدوں کو واش روم کے لیے آتے، پانی بھرنے آتے، ہاتھ دھونے آتے، پیر دھونے آتے۔ اذان ہوتی ہے، آیا واش روم گیا، ہاتھ دھویا، پیر دھویا، کلی کیا، نماز کھڑی ہو گئی، باہر سے نکل گیا۔
کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نماز ضروری نہیں ہے. کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، اے مسلمان تو یہ مت سمجھ کہ تو نماز پڑھنا نہیں چاہتا، بلکہ تو نے چونکہ نماز کی اہمیت کو گرا دیا ہے تو اللہ تجھے اپنے گھر میں آنے دینا نہیں چاہتا. مسجد کے واش روم میں آ سکتا ہے لیکن مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، کیونکہ نماز کی اہمیت کو تم نے کھو دیا. تم نے نماز کو بے حیثیت عمل سمجھا، اللہ نے آج تم کو بے حیثیت بنا دی. دیکھو آج آپ پوری دنیا میں بے حیثیتی کی زندگی گزارنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. اس وقت دوسری بھی قومیں ہوگی لیکن وہ عزت کے لائق ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن مسلمان تو عزت کے لائق تھا، باوجود اس کے بے عزت ہو رہا ہے اللہ کے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑنے کے سبب.